میرے بازو پر گولی مارو لیکن احتیاط کرنا ہڈی نہ ٹوٹے۔ شوہر نے بیوی سے ایسا عجیب و غریب مطالبہ کیا جسے سن کر پہلے تو بیوی چکرا گئی، لیکن پھر شوہر کے اصرار پر پسٹل تھاما اور شوہر پر گولی چلا دی، لیکن گولی بازو کی بجائے سینے کے آر پار ہو گئی۔ لیکن آخر شوہر نے بیوی سے ایسا عجیب و غریب مطالبہ کیوں کیا؟ ناظرین، آج کی کہانی میں ایک ایسی دردناک سٹوری لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ آخر ایک شخص جان سے گیا لیکن اس نے بیوی سے ایسا عجیب و غریب مطالبہ کیوں کیا۔ ناظرین، ایک روز ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ پسٹل پکڑو اور میرے بازو پر نشانہ لگاؤ، گولی ایسی جگہ مارنا جہاں پر گوشت زیادہ ہے، ہڈی نہ ٹوٹے، کوئی نقصان نہ ہو۔ سب شوہر کا عجیب و غریب مطالبہ سن کر پہلے تو بیوی انکار کرتی ہے، لیکن پھر جب شوہر بار بار اصرار کرتا ہے تو بیوی کہتی ہے، دیکھیں میں نے آج تک پسٹل نہیں پکڑا، میں نے گولی نہیں چلائی، اگر میں نے گولی چلا دی اور گولی آپ کے بازو کی بجائے کہیں اور لگ گئی اور آپ کا نقصان ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن شوہر کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، تم ایسا کرو ایسی جگہ گولی چلاؤ جہاں پر صرف گوشت ہے، صرف مسل ہے، صرف زخم ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا اور ہماری جان ایک بڑی مصیبت سے چھوٹ جائے گی۔ بیوی شوہر کے اصرار پر پسٹل پکڑتی ہے اور پھر نشانہ لگاتی ہے، لیکن جیسے ہی پسٹل کو جھٹکا لگتا ہے اس کا ہاتھ کانپتا ہے، ہاتھ پھسل جاتا ہے، وہ آنکھیں خوف کے مارے بند کرتی ہے، گولی چل جاتی ہے، لیکن گولی بازو کی بجائے شوہر کے سینے کے آر پار ہو جاتی ہے۔ شوہر تڑپتا ہے اور آنن فانن اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب بیوی آنکھیں کھولتی ہے، شوہر کو خون میں لت پت دیکھتی ہے تو چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے، دھاڑے مار کر روتی ہے اور کہتی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے پسٹل چلانا نہیں آتا، تم نے اصرار کیا، اب گولی چل گئی نا، اب تم تو مر گئے، میں جیل میں جاؤں گی، میرا کیا ہوگا؟ لیکن پھر جب وہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آتی ہے، اس کے جو حواس ہیں وہ بحال ہوتے ہیں، وہ ایک پلان بناتی ہے، خود ہی پولیس کو کال کرتی ہے، ساری کہانی سناتی ہے، لیکن پھر پولیس آ کر صرف 2 گھنٹے کے اندر اس کا سارا ڈرامہ بے نقاب کر دیتی ہے۔ لیکن سوال پھر وہی کہ شوہر نے آخر ایسا کیوں کیا؟ پھر اگر بیوی نے گولی چلا ہی دی شوہر کے کہنے پر تو اس نے جھوٹی کہانی کیوں؟ ناظرین، یہ واقعہ ہے میاں والی کا۔ وہاں پر 2 بھائی ہیں، غلام رسول اور اللہ جوائیہ، دونوں سگے بھائی ہیں۔ اولاد جوان ہوتی ہے تو اللہ جوائیہ اپنے بیٹے جاوید کے لیے غلام رسول کی بیٹی کلثوم کا ہاتھ مانگتا ہے۔ دونوں بھائی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد جاوید اور کلثوم کے ہاں 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کلثوم کا باپ غلام رسول اونٹوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ اب یہ ایسا کام ہے جس میں پیسے بہت زیادہ انوالو ہیں، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ چند ہزار کے نہیں بلکہ لاکھوں کے آتے ہیں۔ جولائی 2025 میں کلثوم کا والد غلام رسول 2 اونٹ 6 لاکھ کے عوض فروخت کرتا ہے۔ 6 لاکھ روپے اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ اپنی بیٹی اور داماد کے گھر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، میرے پاس 6 لاکھ روپے ہیں، میں نے 2 اونٹ فروخت کیے ہیں، لیکن میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ جاوید بیٹا آپ ایسا کرو، انہیں اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا، میری رقم بطور امانت آپ کے پاس رہے گی۔ سسر کی یہ بات سن کے جاوید کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے پیسے دے دیں، کل صبح جا کے میں بینک میں ٹرانسفر کروا دوں گا اور اس کے بعد جب آپ کو چاہیے ہوئے تو میں آپ کو لا کر دے دوں گا۔ یہ بات سن کر غلام رسول 6 لاکھ روپے جاوید کو دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب اگلے روز 6 لاکھ روپے لے کر جاوید بینک جاتا ہے اور انہیں بینک میں جمع کروا دیتا ہے، لیکن اب ان کے حالات بھی خراب ہیں اور اکاؤنٹ میں 6 لاکھ روپے کی بڑی رقم بھی موجود ہے۔ اب گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے میاں بیوی تھوڑے تھوڑے پیسے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 4 ماہ کے بعد غلام رسول اپنے داماد جاوید کو کال کرتا ہے کہ مجھے 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ بینک جاؤ، مجھے وہاں سے 3 لاکھ روپے نکلوا دو اور بقیہ 3 لاکھ روپے میں بعد میں لے لوں گا۔ جاوید اپنے سسر کی کال سنتا ہے اور کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صبح آپ کو 3 لاکھ روپے لا کر دے دوں گا۔ اس کے بعد وہ بینک جاتا ہے، 3 لاکھ روپے نکلواتا ہے، اپنے سسر کو دیتا ہے اور یوں یہ بات رفع دفع ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ غلام رسول کی کال آتی ہے جاوید کو، کہتا ہے کہ جو بقیہ 3 لاکھ روپے ہیں وہ بھی مجھے لا دو۔ اب یہاں پر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جب جاوید بینک جاتا ہے اور جا کر انہیں کہتا ہے کہ مجھے 3 لاکھ روپے نکلوانے ہیں تو بینک کا کیشیئر کہتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں صرف 40,000 روپے۔ اب جاوید یہ سنتا ہے اور واپس گھر آ کر بیوی سے کہتا ہے کہ تم نے اپنے والد کے دیے ہوئے بطور امانت پیسے خرچ کر دیے ہیں، اب وہ 3 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، میرے پاس صرف 40,000 روپے ہیں، میں کیسے دوں؟ کلثوم کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے ضرورت کے تحت استعمال کیے ہیں، آپ کسی سے 2,60,000 روپیہ ادھار لو اور میرے والد کو دے دو۔ جاوید کہتا ہے کہ حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہم یہ پیسے لٹا نہیں سکتے، کوئی ہمیں ادھار نہیں دے گا، اب تم بتاؤ کیا کریں، تمہارا باپ تو بار بار کال کرتا ہے۔ اب یہ سن کر دونوں میاں بیوی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جاوید ایک پلان بناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں
तुम्हारे वालिद को कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि हम पैसे लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं एक पिस्टल खरीदता हूँ और उसके बाद हम डकैती का एक प्लान बनाएंगे, तुम मुझे बाजू पे गोली मारना और उसके बाद ये मामला रफा दफा हो जाएगा। अव्वल तो उसकी बीवी अपने शौहर का ये मुतालबा सुनकर परेशान भी होती है और इनकार भी करती है, लेकिन जब शौहर इसरार करता है तो कलसूम मान जाती है। उसके बाद जावेद जो है वो जाता है 15,000 रुपए का पिस्टल खरीदता है, एक सुनसान रास्ते का इंतखाब करते हैं और फिर बीवी को दोबारा ताकीद करता है कि मसल पर गोली चलाना, हड्डी ना टूटे। लेकिन बीवी जब पिस्टल से गोली चलाती है वो डर जाती है, खौफ के मारे आंखें बंद करती है, उसका हाथ कांप जाता है, निशाना खता होता है और बजाय बाजू पे लगने के गोली सीने के आर पार हो जाती है। जावेद तड़पता है और मर जाता है। पुलिस आती है जिसको खुद कलसूम कॉल करती है। पूरी कहानी और नया ड्रामा और प्लान तरतीब देने के बाद पुलिस को बताती है ऐसे डकैत आए थे, हमें लूटा और लूट कर चले गए। लेकिन पुलिस वाले चौकन्ना हो जाते हैं, कहते हैं कैसे डकैत थे जो कि गन यहीं छोड़ गए। उसके बाद पुलिस वाले जावेद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं, गन अपनी तहवील में लेते हैं और उसके बाद ये जो उसकी बीवी है कलसूम, इसको भी थाने मुंतकिल करते हैं, तफ्तीश करते हैं और उसके बाद जब वो रवायती तरीका इस्तेमाल करते हैं तो कलसूम फर बोलने लगती है, वो सारी कहानी सुना देती है। ऐसे हमने वालिद से पैसे बतौर अमानत जो लिए थे उनको खर्च कर दिया और ऐसे जावेद ने प्लान बनाया, लेकिन मुझसे निशाना खता हुआ और वो मर गया। अब वो जो खातून है उसे जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जावेद जो है वो सपोर्द खाक हो गया है। अब जो वालिद है जावेद का, उसने अपनी मदय्यत में अपनी बहू के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है, लेकिन कलसूम का वालिद कहता है कि मैं तो अनपढ़ था, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था, मुझसे अगर मेरा दामाद या फिर बेटी पैसे मांग लेते तो मैं दे देता, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं था इसलिए मैं पहले भी इनके पास पैसे रखवाता था, आज भी ऐसे ही पैसे रखवाए, लेकिन ये जो मामला हुआ मेरी समझ से बाहर है। लेकिन नाज़रीन, एक छोटी सी गलती और एक अनाड़ीपन के मुजाहरे ने एक शख्स की जान ले ली और ना सिर्फ बच्चों से वालिद का साया हमेशा के लिए छिन गया, बल्कि जो माँ है वो भी जेल की सलाखों के पीछे चली गई। आप ये बताइएगा इस कहानी में असल कसूरवार कौन है और आप इस कहानी का नतीजा क्या निकालेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।